باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ ناظرین محترم، کافی دنوں کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور انشاءاللہ صحیح اور کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں مسلسل ایک سلسلہ وار گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ تو میں نے 2 عنوانات جو ہیں وہ منتخب کیے ہیں، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان میں سے جو بہتر ہو۔ ویسے تو دونوں ہی زیارتیں بہت مفید ہیں، لیکن چونکہ ہم زیادہ تر جو ہے وہ جس زیارت کی تلاوت کرتے ہیں وہ زیارت امام حسین علیہ السلام، زیارت عاشوراء ہے، تو انشاءاللہ سعی اور کوشش یہی ہے کہ ایک سلسلہ وار گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ ہم نے تو آج تک یہی سنا ہے کہ زیارت عاشوراء، زیارت امام حسین علیہ السلام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، لیکن در حقیقت یہ حدیث قدسی ہے اور باقاعدہ طور پہ اس کا سلسلہ سند جو ہے وہ موجود ہے۔ بحار الانوار کے جلد نمبر 98 صفحہ نمبر 300 پہ یہ روایت موجود ہے۔ میں بالکل بعین ہی متن حدیث جو ہے وہ آپ کو سناؤں گا اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ قال ابا عبداللہ، یعنی جعفر ابن محمد، یعنی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ان سے یہ روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں، یا صفوان وجدت ھذا الزیارہ مضمونۃ بھذا الزمان عن ابی۔ یہ پورا متن حدیث ہے۔ میں پوری حدیث آپ کی گوش گزار کروں گا اور پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث اپنے زمانے میں اپنے بابا سے سنی ہے، وَأَبِي عن علی بن الحسین بہا مضموناً بہذا الزمان، اور میرے بابا نے اپنے والد گرامی امام زین العابدین علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام سے سنی ہے، وعلی بن الحسین عن الحسین ابن علی مضموناً بہذا الزمان، اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے اسی مضمون کے ساتھ اس روایت کو سنا ہے۔ والحسین عن الحسن ابن علی مضموناً بہذا الزمان، اور انہوں نے اپنے بھائی حسن ابن علی سے اسی مضمون کے ساتھ سنی ہے۔ والحسن عن علی امیر المؤمنین مضموناً بہذا الزمان، اور شہزادہ امن نے، امام حسن مجتبیٰ نے، مولا کائنات سے انہوں نے یہ حدیث بہذا الزمان، اسی مضمون کے ساتھ یہ روایت سنی ہے۔ وعلی، اور امیر المومنین نے، ان رسول سے سنی ہے، مضموناً بہذا الزمان، اپنے زمانے میں اسی مضمون کے ساتھ۔ والرسول عن جبرائیل مضموناً بہذا الزمان، اور جناب مصطفیٰ نے، رسول خدا نے اس حدیث کو جبرائیل سے سنا ہے اسی مضمون کے ساتھ۔ وجبرائیل عن اللہ عز وجل بہذا مضموناً بہذا الزمان، جبرائیل نے اس حدیث کو اللہ سے سنا ہے۔ یہ مضمون روایت ہے، متن روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے نقل کیا ہے، اور باقاعدہ میں نے آپ کو اس کا حوالہ بھی دیا ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 98 صفحہ نمبر 300 پہ، اور دوسرے بھی جو منابع ہیں ان میں یہ روایت موجود ہے، اور کئی طرق سے یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں، مولا فرماتے ہیں، یا صفوان قال اللہ عز وجل من زار الحسین بہذہ الزیارہ، کہ جو بھی
میرے جد حسین کی زیارت کرتا ہے بہذہ زیارہ، اس زیارت کے ساتھ، من قرب و بعید، نزدیک جا کر یعنی روضہ حسین پہ جا کے زیارت کرے، یا ان بعید، یا دور سے زیارت کرے، اور پھر اس کے بعد فدعا بہذہ دعا، ایک خصوصی دعا ہے جو اس زیارت عاشورہ کے بعد ہے، جسے دعائے علقمہ کہا جاتا ہے، وبعد الدعاء بہذہ الدعاء، اور پھر ایک دعا جو دعائے علقمہ جسے کہا جاتا ہے، اس کو سنیں، قبلت منہ، اللہ تعالیٰ اس سے زیارت کو قبول کرتا ہے، وشفعتہ فی کل مسئلۃ، اور اللہ جو ہے وہ اس زائر کی شفاعت کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَأَعْطَيْتُهُ کل حاجت، اور جو بھی اسے حاجت ہوتی ہے، یہ چونکہ حدیث قدسی ہے اور وہ مولا فرما رہے ہیں کہ قال اللہ تعالی، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جو بھی اس زیارت کے ذریعے کریم کربلا کی زیارت کرتا ہے اور وہ دعا پڑھتا ہے تو میں اسے عطا کیا کرتا ہوں، میں سب سے پہلے شفاعتہ، اس کی شفاعت کرتا ہوں، اس کا شفیع بن جاتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اعطیتہ کل حاجت، جو اس کی حاجت ہے وہ میں اس کو عطا کرتا ہوں، والفوز بالجنہ، اور اس کو جنت میں کامیابی اور اعلیٰ مقام عطا کرتا ہوں، والعتق من النار، اور اس کو جہنم سے، نار جہنم سے آزاد کر دیتا ہوں۔ صرف یہاں تک نہیں ہے، اور اس کے بعد جو روایت کا اگلا حصہ ہے، وہ جو جملہ ہے وہ فرماتے ہیں وَشَفَّعْتُ كُلُّ مَنْ شَفَّعَ، یہ زائر اپنے جس کی شفاعت کرتا ہے، شفعت، میں اس کا، جس کا یہ شفیع بنتا ہے، الا ناسبیا، مگر یہ کہ جو ناسبی ہیں ان کی شفاعت نہیں ہوگی، جو بھی یہ جو زائر ہے اگر یہ کسی کی شفاعت کرتا ہے اور اس کا شفیع بنتا ہے تو مولا فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے شفعت کل من شفع، جس کی یہ شفاعت کرتا ہے میں اللہ بھی اس کی شفاعت کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد قال جبرائیل، مولا فرماتے ہیں کہ جبرائیل آئے اور ان اللہ، اور یہ کیا کہا، یقول ان اللہ ارسلنی سرورا و بشرا لک، خدمت رسالت میں آئے اور خدمت رسالت میں آ کر فرمایا ان اللہ ارسلنی، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، سرورا و بشرا لک، آپ کو بشارت دینے کے لیے، و بشرا لعلی ابن ابی طالب، لفاطمۃ الزہراء، للحسن وللحسین والائمۃ من ولد الحسین الی یوم القیامہ، قیامت تک میں اے رسول خدا آپ کو بشارت دیتا ہوں، علی ابن ابی طالب کو بشارت دیتا ہوں، اور جناب سیدہ کو بشارت دیتا ہوں، اور مولا حسن اور امام حسین اور باقی جو ائمہ ہیں یوم قیامت تک میں ان کو بشارت دیتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ارسلنی بشرا، پہلی روایت میں کیا ہے، ارسلنی رسول سرورا و بشرا، یہاں پر صرف یہ کہا کہ ان اللہ ارسلنی بشرا لکا، آپ کو بشارت دیتا ہوں، ولعلی ولفاطمۃ والحسن والحسین والائمۃ من ولد الحسین وشیعتک، اور آپ کے شیعوں کو بشارت، و بشرا لشیعتک، آپ کے شیعوں کے لیے کب تک، الی یوم البعث، کہ جب ان کو دوبارہ اٹھایا نہ جائے گا، یعنی روز محشر تک وہ ان کے لیے بشارت ہے۔ فقال رسول اللہ، اور پھر اس کے بعد کہا یا صفوان، پھر مولا فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یا صفوان اذا حدث لک حاجتا، کہ جب تجھے کوئی حاجت پیش آ جائے، فزر بہذہ الزیارہ، تو زیارت کر اس زیارت کے ذریعے سے، فزر۔ اور پھر اس کے بعد یہ حدیث کا ایک طولانی مضمون ہے، بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
اس زیارت کے ذریعے سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، سب سے پہلے کہ وہ ذات پروردگار خود اس زائر کی شفیع بن جاتی ہے، والفوز بالجنت، اور جنت سے امان نامہ جنت کا ملتا ہے، بشارت دی جاتی ہے، اور جہنم سے رہائی ہوتی ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر جو عطا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان جس کی آگے خوشی کی حالت میں وہاں سے پلٹتا ہے، اور پھر جس کی یہ شفاعت کرے گا، اللہ اس کی شفاعت کو رد نہیں کرے گا۔ یہ وہ روایات ہیں۔ اور اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک اور روایت ہے، لیکن میں استولانی روایت کو نہیں بلکہ میں ایک اور مطلب کی طرف چلتا ہوں کہ ایک نقطہ جو ہے وہ اور بیان ہو جائے، کہ جس میں جو دعائے علقمہ ہے، امام محمد باقر علیہ السلام جو ہے وہ فرماتے ہیں ان استطاعت، کہ اے علقمہ اگر تجھے مستطیع ہو جائے اور تجھے یہ طاقت مل جائے اور قدرت مل جائے، ان تزورہ فی کل یوم بہذہ الزیارہ، اے علقمہ تو کل یومن، یہ نہیں ہے کہ ایک دن جو ہے وہ زیارت کر، کل یومن، ہر دن تو زیارت کر، اگر تو مستطیع ہے تو ہر دن تو زیارت کر، کریم کربلا کی زیارت کر۔ اور پھر اس کے بعد ثواب کہتے ہیں فلکا ثواب ما ذالکا، جو کچھ ثواب پہلے مولا نے نقل کیا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ جو جو تیری حاجت ہے وہ تیری حاجت جو ہے وہ پوری ہوگی، اور تجھے اس زیارت کے ذریعے سے فوز اور کامیابی ملے گی۔ اور ایک اور نقطہ جو یہاں پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، زیارت عاشورہ میں وہ اکثر آپ دیکھتے ہیں، انشاءاللہ ایک سلسلہ وار گفتگو ہے، یہ میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصر سی ایک بنائی جائے ویڈیو، تاکہ آپ حضرات تک وہ بات بھی پہنچ جائے اور انشاءاللہ ایک مختصر اور مفید جو ہے وہ بات ہو۔ ایک نقطہ ہے جس کی طرف اشارہ کر کے میں آپ کی زحمت کو تمام کروں گا، کہ آپ نے اکثر جب زیارت پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے جی کہ 100 مرتبہ یہ آپ نے پڑھنا ہے، چاہے وہ لعن ہو یا سلام ہو، جیسے وہ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع اللہ علی ذالک، اللہم لعن العصابۃ التی جاہدت الحسین و شایعت و بایعت و تابت علی قتلہ۔ یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے، انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو میں اس پہ بات ہوگی۔ اللہم لعن العصابۃ التی جاہدت الحسین، یہ لفظ جاہدت جو ہے اس پہ انشاءاللہ آئندہ سلسلہ وار گفتگو میں اس پہ بات ہوگی۔ اللہم لعنہم جمیعا، یہ اس ٹکڑے کو روایت میں ہے کہ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اسی طرح السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک، پھر السلام علی الحسین، یہ اس کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ 100 کی نسبت کیا ہے؟ ایک یہ نقطہ ہے کہ آخر 100 کے عدد کی نسبت لعن کے ساتھ اور سلام کے ساتھ کیا ہے؟ دوسرے نمبر پر لعن مقدم ہے، سلام مؤخر ہے، یعنی لعن پہلے ہے اور سلام جو ہے وہ بعد میں ہے۔ کچھ افراد اس طرح پڑھتے ہیں کہ جب وہ پڑھ لیتے ہیں کہ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک، اس کے بعد علی الحسین، اس کے بعد کہتے ہیں جی 100 مرہ، یا اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع اللہ علی ذالک، پھر اس کے بعد اللہم لعنہم جمیعا 100 مرہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ 100 کا عدد اس طرح کہنے سے مکمل ہو جاتا ہے؟ کیا ایک مرتبہ ہمارے اس طرح کہنے سے 100 مرہ؟ تو یہ پہلے نمبر پر تو کسی حدیث سے یہ کوئی بات ثابت نہیں ہے کہ ہم اگر یہ اس طرح کہیں گے تو خود آپ اپنے عقل و شعور اور فہم میں آپ دیکھیں اس کو، کیا واقعاً ایسا جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ بندہ ایک مرتبہ کہے اور آخر میں کہہ دے 100 مرہ؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ 100 مرتبہ پڑھنے میں تو بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ اب کیسے؟ تو آئیے امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں، بس اسی پہ میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا۔
امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو اس طرح پڑھیے کہ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلک اللہم لعن الاصابۃ التي جاہدت الحسین و شایعت و بایعت و تابت علی قتلہ اللہم لعنہم جمیعا. یہ جو جملہ ہے آخر میں اللہم لعنہم جمیعا، اس پہ 100 مرتبہ آپ تسبیح پڑھیں، یعنی اس کو 100 مرتبہ پڑھیں کہ اللہم لعنہم جمیعا اللہم لعنہم جمیعا اللہم لعنہم جمیعا. ایک یہ لعن ہو گیا، اور دوسرا جو ہے وہ السلام علی الحسین وعلی، اس کے بعد جو السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. یہ جو جملہ ہے کہ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اس پہ جو ہے وہ آپ اس کو 100 مرتبہ پڑھیں تو وہ آپ کو وہی ثواب ملے گا، وہ جو زیارت کا ثواب ہے جو 100 مرتبہ جو 100 مرتبہ ہے. انشاءاللہ اس پہ بات میں اگلی گفتگو میں کروں گا کہ یہ 100 کی نسبت کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لعن کو کیوں مقدم کیا گیا ہے، اور ہماری اگلی گفتگو کا جو عنوان ہوگا وہ یہی ہوگا کہ لعن مقدم کیوں ہے اور سلام جو ہے وہ مؤخر کیوں ہے. اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ کنیت امام جو ہے ابا عبداللہ اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ تعالی. دعا کرتا ہوں کہ کریم پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں زیارت کو سمجھنے اور اس کو جو مفاہیم ہیں ان کو سمجھ کر حقیقی معنوں میں بمعرفت زیارت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.